الحمد لله والسلام على رسول الله. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ایک حدیث نقل کی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں، دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل تھی جس کو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وزوال نعمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک. اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت جو مجھ پر ہوئی ہے اس کے زائل ہونے سے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے اس سے زائد ہونے سے. وتحول عافیتک، اور تو نے مجھ کو جو عافیت دی ہے وہ عافیت کیا ہو جائے، منتقل ہو جائے، چلی جائے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اسی طرح اچانک کی مصیبت کوئی آنے سے، اچانک مجھ پر وفجأت نقمتک، اچانک کوئی مجھ پر مصیبت آ جائے، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں. وجمیع سخطک، اور تیری تمام ناراضگیوں سے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. تیری تمام ناراضگیوں سے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے بہت ہی جامع دعا ہے. یہ جوامع الکلم اللہ کے رسول کو دیا گیا تھا. جوامع الکلم، مختصر الفاظ میں اللہ کے رسول بہت کچھ مانگا کرتے تھے. تہجد میں ایک دعا اللہ کے رسول کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تہجد بھی کرتے تھے، وضو کے بعد دعا پڑھتے تھے. سب آگا اس میں، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. ووسع لی فی داری، میرے گھر میں کشادگی عطا فرما. وبارک لی فی رزقی، میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے پہلے جو لفظ مانگا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ، تو نے مجھ پر جو نعمتیں کی ہیں وہ نعمتیں بغیر بدل چھوڑے ہوئے چلے جائیں، بغیر بدل چھوڑے ہوئے چلے جائیں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. دنیا میں تو کوئی ہمیشہ آیا نہیں ہے، تو ختم ہونے والی چیز ہے. لیکن جو اللہ نے کبھی نعمت عطا فرمائی ہیں اور انسان سے چلے جائے تو بڑا مشقت میں پڑ جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی، میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی اس میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگوں، اللہ نے تم پر جو نعمتیں کی ہیں اس پر یاد کرو. وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ تعالیٰ نے سارے وہ نعمتیں تم کو دے دی ہیں جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتیں تم گن اور شمار نہیں سکتے. اتنی سارے اللہ نے ہم کو نعمت عطا فرمائی. البتہ کچھ نعمتیں بڑی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں. سب سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو سب سے بڑی نعمت مسلم شریف کے اندر بخاری میں ایک حدیث جس کا تذکر اللہ کے رسول نے حضرت انصار سے کیا. حضرت انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے، اوس حضرت والے تھے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، وہ موقع وہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین اور طائف کی جو مال غنیمت آیا تھا تو نئے نئے مسلمان جو ہوئے تھے ان کو دیا تھا تاکہ اسلام کے اندر ذرا جماؤ پیدا ہو جائے. اور انصار کے لوگوں کو چھوڑ دیا. تو کچھ نئے لوگوں نے کہا کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم کو استعمال کیا جاتا ہے میدان کارزار میں، اور جب دینے کا ٹائم آ گیا تو ہم کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا قبے کے اندر خیمے میں.
اور ان کو اللہ کے رسول نے نوعیت سمجھائی اور بتایا، اور بہت ساری چیزوں کا اللہ کے رسول نے ان سے تذکرہ کیا۔ اور ایک بات کا جو تذکرہ کیا مجھ کو جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ الم اجدکم ضلالا فہدی اللہ بی، الم اجدکم ضلالا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ، کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا کہ تم اسلام سے ناواقف تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، تم گمراہ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو میرے ذریعے سے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے کہا کہ لوگ ایک وادی میں چلے جائیں اور انصار ایک وادی میں چلے جائیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، انصار میرا اندر کا کپڑا ہے، لوگ باہر کے کپڑے ہیں، گردے کے بہت سارے بدل پہن کے انصار کا۔ تو سب سے بڑی جو نعمت ہے اسلام کی نعمت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دنیا کے ہزاروں ادیان میں اگر کوئی قابل قبول دین ہے، مذہب ہے، تو ہے دین اسلام ہے۔ کیوں ہے دین اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اسلام کے دین میں، مذہب میں انسانوں کی دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے مضمر رکھی، چھپا کے رکھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے انبیاء دنیا کے اندر بھیجے وہ اسی اسلام کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضیات کی لوگوں میں دعوت دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کی کیا اسباب ہے اور ناراضگی اور رضامندی کی کیا اسباب ہے، لہذا ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے، ہمیں کس کی عبادت کرنا چاہیے، ہمیں کیسے معاملات کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے لین دین کرنا چاہیے، اسلام نے ہر چیز کو سکھایا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت اتاری جن کے بارے میں یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر وہ آیت ہمارے دین اور دھرم میں اترتی اس دین کو ہم عید کا دن مناتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی وہ آیت ہے؟ تو یہودی نے بتایا کہ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت ہے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام یہ دنیا میں قیامت تک کے لیے اس کے جو قوانین ہیں اور اس کے جو طریقے ہیں اور اس کے اندر جن چیزوں کی رہبری کی گئی ہے اس پر ہم اگر عمل کریں گے تو اس میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی چھپی ہوئی۔ یہ آیت ہے جو اس بیان کے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مزدہ سنا دیا کہ یہ تمہارا دین جو ہے ہر اعتبار سے کامل کمپلیٹ اور مکمل ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کی بیان کی ہے۔ کسی موقع پر حضرت سلمان فارسی سے رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا، کسی مشرک نے ایک طعنہ کے طور پر کہا کہ تمہارے نبی نے تم کو ہر چیز سکھائی، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فخر کے طور پر کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے ہم کو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ یعنی جو 70 والی چیز ہے، معمولی چیز سمجھتے ہیں لوگ، لیکن اس کے بھی کیا اصول آداب تھے، اب کیا سنت اور کیا آداب ہے وہ بھی ہمارے نبی نے طریقہ سکھایا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا پاکیزہ دین اور یہ دھرم ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ لہذا میرے اس تمہیدی کلمات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر کچھ باتیں استعمالی چل رہی ہیں کہ لا کمیشن آف انڈیا نے ہم تمام لوگوں سے، ہندوستان کے تمام لوگوں سے ایک رائے طلب کی کہ بھائی تمام کے لیے ایک ہی قانون پاس کیا جائے کہ ہر ایک اپنے اپنے دین اور دھرم پر رہتا ہے، اس کو اس کے اوپر باقی رکھا جائے۔ یہ تمام سے کیا کی ہے؟ رائے طلب کی ہے۔ لہذا ہم تمام لوگوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں لا کمیشن آف انڈیا کو یہ رائے دینی ہے کہ ہم کو تمام کا ایک قانون جس کو یونیفارم سول کوڈ کہا جاتا ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو طریقہ ہے، ہماری جو شریعت ہے جس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے کیا کامیابی ہے، کیا ناکامی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، وہ ہم ہمارے طریقے پر عمل کریں گے تو اس میں ہمارے خیر اور بھلائی ہے۔ تو یہی اسلام کی نعمت ہے، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اسلام پر باقی رہ سکتے ہیں، دین پر باقی رہ سکتے ہیں، اسلام کا تشخص ہمارے اندر برقرار رہ سکتا ہے۔ تو یہی ہمیں کیا ہے؟ باقی رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ نماز کے بعد ہمارے علماء کرام یہاں پر تشریف رکھیں گے تو ہر ایک کو اپنے موبائل کے ذریعے سے وہ میسج بھیجنا ہے کہ بھائی ہم کو لا کمیشن آف انڈیا نے جو رائے مانگی ہے یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں وہ ہمیں منظور نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو ہمارے لیے سارے ہمارے جو معاملات کو حل کیا جاتا ہے، نکاح ہے، طلاق ہے اور جتنی چیزیں ہیں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے حل کی جاتی ہے اس پہ ہمیں کیا رہنا، باقی رکھنا ہے۔ تو اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے۔
تو اس کے لیے ہم سے کیا کی گئی رائے طلب کی ہے، تو ہمیں نماز کے بعد اس کو رائے کو ہمیں کیا کرنا، پیش کرنا ہے. نماز کے بعد وہ رائے ہمیں پیش کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فون کر کے بولو. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. تو ہم سے جو رائے طلب کی جا رہی ہے تو اس رائے کو ہمیں دینا ہے، اور خود بھی یہاں پر بھی موبائل کے ذریعے سے رائے دینا ہے. اپنے گھروں کے اندر جو مذکورات ہیں ان کے پاس جو بڑے موبائل ہیں تو ای میل کے ذریعے سے رائے کیا کرنا، بھیجنا ہے. ہو سکے تو اپنا نام بھی لکھنا ہے، نام لکھتے ہوئے صرف موبائل کے ذریعے سے ہم میل بھی کر دیں گے تو رائے ہمارے کیا ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے. لہٰذا میں نے جو اللہ کے رسول کی دعا آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ بہت دعا کیا ہے، جامع ہے. لہٰذا اس کو ہم کو پیش نظر رکھنا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، چاہے جو بھی نعمت ہے وہ مجھ سے کیا ہو جائے، چھین لی جائے، زائل ہو جائے. تو اتنی بڑی ہم گویا کہ آج تک اپنے سارے اسلامی قوانین پر عمل کر رہے تھے، اب یہ ہم سے گویا کہ وزارت چھوڑ رہی ہے، چلی جا رہی ہے. اس سے ہمیں کیا کرنا ہے، پناہ طلب کرنا ہے. اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اے اللہ تیری عافیت جو مجھ کو عطا ہے، میرے رزق میں عافیت ہے، میرے بدن میں عافیت ہے، تندرستی ہے، وہ مجھ سے چھین لیا جائے، چلے جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور چڑھنے کے بعد رونے لگ گئے. اور پھر ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول بھی ممبر پر چڑھے اور اللہ کے رسول بھی رونے لگ گئے. اور اللہ تعالیٰ اور ہم تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. اس لیے کہ کوئی شخص بھی جس کو یقین کے بعد، ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر چیز نہیں دی گئی. تو عافیت یہ بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو کیا دیا دی جائے. اور اسی طرح من فجأۃ نقمت، اللہ کے رسول پناہ مانگ رہے اچانک کی آدمی کو کیا آ جائے، مصیبت آ جائے، چاہے دین میں مصیبت ہو، چاہے عقیدے میں مصیبت ہو، چاہے اس کے بدن میں مصیبت ہو، جہاں پر بھی مصیبت ہو، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں کہہ رہے ہیں، افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. کیا لوگ معمون ہو گئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اچانک مصیبت آ جائے یا قیامت قائم ہو جائے، ان کو احساس ہی نہیں ہے، وہ اپنے گناہوں کے اندر مبتلا ہے. تو یہ مصیبت لانے کا ذریعہ انسان کے اعمال بنتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کے لوگ جو کچھ بھی گناہ کے کام کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراضگی والے کام کرتے ہیں، منمانی میں جو کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان پر اچانک مصیبت آ جاتی ہے. تو اچانک مصیبت جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے، پناہ مانگی ہے. اور آخر میں جو سب سے اہم دعا ہے کہ وہ ہے ومن جمیع سخطک، اے اللہ تو جن چیزوں سے بھی ناراض ہوتا ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، جن سے بھی تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. چنانچہ بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی زبان سے ایک بات نکالتا ہے، ایک کلام نکالتا ہے جس کو ہلکا سمجھتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی وہ حاصل کر لیتا ہے. اور اسی طرح ایک آدمی ہے جو اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے جس کو ہلکا سمجھتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے. تو ایک ہلکی سی بات جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، کسی کا دل جڑ گیا، اور ایک ایسی بات جس سے کوئی ناراض ہو گیا، جو بھی ناراضگی والی کوئی بات زبان سے نکال دی اور اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہو گئے، ناراض ہو گئے. تو تیری جتنی چیزوں سے ناراضگی حاصل ہوتی ہے، اے اللہ من تمام چیزوں سے میں کیا مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. ہم بھی کیا کریں، اس کے لیے دعا کریں، خیر عافیت کو ہم کیا کریں، طلب کریں. اسلام یہ ہمارے زندگی میں اور ہمارے نسلوں میں اور ہمارے خاندانوں میں اور قیامت تک کیا رہی یہاں پر باقی رہے، اس کی ہم کو کیا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ. سبحان اللہ. مطلع حضرت کا کہنا ہے کہ آپ ذرا صفحے درست کر لیں تاکہ بعد میں لوگ جو اندر آتے ہیں اس کی وجہ سے بد نظمی ہو جاتی ہے.